بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل پاکستان کا بدترین دشمن ہے، اور وہ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل پاکستان پر حملے کی جرات نہیں کرتا، یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، 14 مئی 1948 کے دن یہودیوں نے فلسطین پر حملہ کر کے اسے جبراً اسرائیل کا نام دیا۔ ناظرین، اسرائیل کے متعلق قائد پاکستان محمد علی جناح نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اسرائیل یورپ کی ناجائز اولاد ہے اور اسے پاکستان کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اسرائیل امریکی امداد سے فلسطین پر اپنے قدم مضبوط کرتا چلا گیا، اور اسی طرح ہر گزرتے دن کے ساتھ یہودی اپنی طاقت کو بڑھاتے چلے گئے۔ دوستو، عرب کے کئی ممالک فلسطین کو چھوڑ کر اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور اب اسرائیل کے ناپاک ارادوں میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنی بہادری سے اسرائیل کو سبق سکھایا ہے۔ عرب اسرائیل جنگوں میں پاکستان نے اسرائیل کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے ان کے کئی جنگی طیاروں کو مار گرایا تھا، اسی لیے اسرائیل پاکستان کے بڑے دشمنوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ دوستو، اسرائیل نے تقریباً تمام عرب ممالک پر حملے کیے، جن میں شام، عراق، ایران شامل ہیں، اور اب بھی ان میں سے کچھ ممالک پر اسرائیل حملے کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل پاکستان کا بدترین دشمن ہونے کے باوجود پاکستان پر حملے کی جرات کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ جنرل ضیاء الحق کی بہادری اور ان کے وہ دو ٹوک جملے ہیں جس کی گونج آج بھی اسرائیل کے کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے اسرائیل کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نہ تو عراق ہے اور نہ ہی ایران، ہم اینٹ کا جواب پتھر میں دینا جانتے ہیں۔ دوستو، 1981 میں اسرائیل کا عراق میں اکیڈمک پلانٹ تباہ کرنے کے بعد حوصلہ بڑھ گیا، اور انہوں نے سوچا کہ وہ اب پاکستان کا اکیڈمک پلانٹ بھی تباہ کر دیں گے۔ اسی خوش فہمی پر انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے کمٹا اکیڈمک پلانٹ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ دوستو، یہ پلانٹ انتہائی خفیہ تھا اور پاکستان کو خبر پہنچنے سے پہلے یہ جگہ تہس نہس ہو سکتی تھی۔ اسرائیل اور بھارت کے لڑاکا طیاروں کو صبح 4 بجے پاکستان کے اس اکیڈمک پلانٹ پر حملہ کرنے کے آرڈرز جاری کیے گئے تھے۔ پلان یہ تھا کہ اسرائیلی اور بھارتی طیارے پیڈ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان کی حدود میں داخل ہوں گے، تاکہ پاکستانی ریڈار سسٹم کو لگے کہ یہ کوئی مسافر طیارہ ہے۔ لیکن دشمن یہ نہیں جانتا تھا کہ جس وطن پر یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اس کے جانباز ہمہ وقت اپنے ملک پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے اطلاع ملی کہ پاکستان پر حملہ ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد جنرل ضیاء الحق جلدی میں شرٹ پہنے بغیر ہی آرمی ہیڈ کوارٹر میں جا پہنچے اور جوانوں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ صرف 20 منٹ میں ہی ان کے اس حملے کو ناکام بنانے کا منصوبہ بنایا۔ دوستو، 12 بجے پاکستان کو اطلاع ملی اور 12:20 پر پاکستان کے نوجوان دشمن کا استقبال کرنے کے لیے سر پر کفن باندھے ہوئے کھڑے تھے، تاکہ جتنے بھی دشمن طیارے پاکستان کی حدود میں داخل ہوں ان کا انجام طے تھا۔ انتہائی مختصر وقت میں جنرل ضیاء الحق نے کمال کی پلاننگ تیار کر لی کہ جب دشمن طیارے پاکستان کی حدود میں داخل ہوں گے تو معراج اور F-16 ان کو گھیر کر انہیں مار گرائیں گے، جبکہ دوسری جانب 4 معراج طیارے بھارت اور اسرائیل کی جانب بڑھیں گے، جن میں سے 2 اسرائیلی نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کریں گے اور باقی 2 بھارت کے بھاوا نیوکلیئر پلانٹ کو تہس نہس کر دیں گے۔ دوستو، دشمن کے اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان نے اپنا پلان تو تیار کر لیا تھا، مگر جو 4 طیارے دشمن کی حدود میں داخل ہونے جا رہے تھے ان کا واپس آنا بہت مشکل تھا۔ دشمن کے نیوکلیئر پلانٹس کو تباہ کرنے کے بعد واپس آنا ایک کٹھن کام تھا۔ اس مشن کے لیے 4 پائلٹس کی ضرورت تھی، مگر پاکستان کا ہر جوان اس مشن کے لیے پیش تھا۔ ہر نوجوان چاہتا تھا کہ میں اس مشن پر جاؤں اور وطن کے لیے جام شہادت نوش کروں۔ نوجوانوں کا اس قدر وطن کے لیے جذبہ دیکھ کر قرعہ اندازی کی گئی اور 4 نوجوانوں کو اس مشن کے لیے سلیکٹ کیا گیا۔ ضیاء الحق بےتابی سے دشمن کا انتظار کر رہے تھے، مگر شاید اس دن بھارتیوں اور اسرائیلیوں کی موت نہیں لکھی گئی۔ بھارتی اور اسرائیلی طیارے پاکستان پر حملے کی غرض سے نکلے تو تھے، مگر راستے سے ہی واپس لوٹ گئے، کیونکہ امریکہ نے سیٹلائٹ کے ذریعے پاکستان کی غیر معمولی حرکت کو دیکھ لیا تھا، اور بھارتی اور اسرائیلی طیاروں کو آگاہ کیا کہ پاکستان پر حملے کی جرات نہ کرنا، کیونکہ تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اس کے بعد بھارتی اور اسرائیلیوں میں پاکستان کا خوف بیٹھ گیا اور انہوں نے آج تک پاکستان پر حملے کی جرات نہیں کی۔ صبح تک انتظار کے بعد جب بھارتی اور اسرائیلی طیارے پاکستان کی حدود میں داخل نہ ہوئے تو ضیاء الحق کو پتہ چل گیا کہ دشمن کو ہماری نقل و حرکت کے بارے میں علم ہو گیا ہے، جس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے بھارت اور اسرائیل کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو عراق اور ایران نہ سمجھا جائے ورنہ تمہارا قبرستان وہیں بن جائے گا۔ دوستو، یہی وہ جملے تھے جس کی وجہ سے اسرائیل نے پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کی آج تک جرات نہیں کی۔